وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو بلندی دی ہے وہ کتاب اللہ کے ذریعے سے۔ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلندی دیتا ہے جو کتاب اللہ کو تھام کے رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور جو کتاب اللہ کو چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ انہیں پستیوں میں گرا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ تم قرآن کریم کی تلاوت کرو اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حامل قرآن سے کہا جائے گا، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیة تقرأها۔ قرآن کریم پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات پہ چڑھتے جاؤ، تمہارا مقام وہ ہوگا جہاں قرآن کی آخری آیت ہوگی، وہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ تو اس لیے معمول بنانا چاہیے قرآن کریم کی تلاوت کا۔ انسان کے دلوں سے جو چیز زنگ اتارتی ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء۔ یقیناً انسان کے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو پانی لگے تو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، وما جلاؤها یا رسول اللہ، یہ دلوں کا زنگ کیسے اترے گا؟ لوہے پہ زنگ لگ جائے تو رگمال مارا صفائی ہو گئی، لیکن دلوں کا زنگ کیسے اترے گا؟ آپ نے فرمایا، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد رکھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ اس لیے معمول ہونا چاہیے قرآن کی تلاوت کا۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، آج کے مسلمان نے صرف قرآن کو ایک عبادت اور احترام کی چیز تو سمجھا ہے، قرآن کی تعظیم کرتا ہے، چومتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، ایک اچھی خصلت ہے، لیکن تلاوت نہیں کرتا۔ ہم نے قرآن کو صرف ادب کے لیے گھر میں رکھا ہے، دکان میں رکھا ہے، یا کوئی پیسے نہیں دیتا تو مسجد لے کر آتے ہیں، قرآن پہ پیسے رکھتے ہیں، یا بچی کو رخصت کرنا ہے تو قرآن کے سائے میں کرتے ہیں، یا کوئی بیمار ہو گیا تو قرآن سے تعویذ بنا دیتے ہیں، یا کوئی مر گیا تو قرآن خوانی کے لیے بچوں کو بلا لیتے ہیں۔ یہ قرآن مردوں کی یا بیماروں کی کتاب نہیں، یہ زندہ انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب تھی۔ تو آج قرآن کی تلاوت آہستہ آہستہ ہماری نئی نسلوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ کو قرآن کریم کی تلاوت پسند ہے۔ نہایت افسوسناک بات ہے، آج کا مسلمان اگر مسجد میں بھی جاتا ہے، دیکھتا ہے وقت باقی ہے نماز میں، فوراً موبائل نکال کر کوئی اپنی فیس بک چیک کرتا ہے، کوئی میسج چیک کرتا ہے، کوئی مسجد میں بھی نیٹ چلا رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہاں بھی یہ توفیق نہیں کہ آگے بڑھ کر قرآن لیں، جتنا وقت باقی ہے 5-10 منٹ میں کچھ تلاوت کر دیں۔ قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھ لے تو 190 نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں۔ اس لیے مسجد میں اگر پہنچیں، وقت باقی ہو تو تلاوت کا اہتمام کریں۔ اسلاف امت نے جو زندگی گزاری وہ تلاوت کے ساتھ، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ان کی زبان پہ اللہ کا کلام ہوتا تھا۔ اس امت میں ایسے لوگ بھی گزرے کہ جنہوں نے ایک ایک رکعت میں مکمل قرآن کریم تلاوت کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے معرفت الصحابہ میں ذکر کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں داخل ہوئے۔ عبد الرحمن تیمی کہتے میں ان کے پیچھے داخل ہوا۔ حضرت عثمان مقام ابراہیم کے پیچھے آئے، 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھی تو میں نے بھی ان کی اقتداء میں نیت کر دی۔ کہتے میں پیچھے سن رہا تھا، انہوں نے الف لام میم سے قرآن شروع کیا اور 1 رکعت میں والناس پہ قرآن مکمل کیا۔ قرآن کے ساتھ ایسا تعلق کہ 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھا۔ آج تو اگر 1 رکوع سے زیادہ امام صاحب پڑھ لے، اگلے دن نمازیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے کہ یہاں قرات طویل کی جاتی ہے، یا امام اگر قرات کچھ طویل کر دیتا ہے تراویح میں تو وہ مسجد آہستہ آہستہ ویران ہونا شروع ہو جاتی ہے، نمازیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے کہ یہاں قرات جو کی جا رہی ہے وہ طویل ہے۔
یعنی آج کا مسلمان گویا زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ اسے قرآن سننا بھی گوارا نہیں، قرآن پڑھنا بھی نہیں، ورنہ ایک دور گزرا تھا ایمان والوں پر کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہی تلاوت کے ساتھ تھا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں ذکر کیا کہ اس امت کے وہ شخص ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ میں سعید ابن جبیر کے حالات میں ذکر کیا ہے کہ یہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک رکعت میں پورا قرآن تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ امت کے وہ 4 آدمی ہیں، 2 صحابہ میں، 2 تابعین میں، جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا۔ تو ہم بھی اہتمام کریں قرآن کی تلاوت کا۔ اس امت میں ایسے لوگ بھی گزرے کہ جو ہر روز ایک ایک قرآن پڑھا کرتے تھے، چند دن یا چند مہینے نہیں، ان کی زندگی کے 30 سال کا عرصہ ایسا گزرا جو تلاوت میں گزرا۔ امام نووی رحمہ اللہ متوفی 676 ہجری، انہوں نے مسلم کی شرح لکھی ہے المنہاج فی شرح صحیح مسلم ابن الحجاج۔ اس میں امام ابو بکر بن عیاش کا نام جب سند میں آیا تو ان کے حالات میں انہوں نے یہ بات ذکر کی کہ امام ابو بکر بن عیاش کے انتقال کا جب وقت تھا تو ان کی صاحبزادی ان کے قریب بیٹھی رو رہی تھیں کہ معلوم نہیں آگے کی منازل میں میرے والد کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ان کے والد نے ان کو تسلی دی، پریشان نہ ہو، امید ہے اللہ تمہارے والد کے اوپر رحم کرے گا۔ کہا اس کمرے کے اندر کوئی گناہ کا کام نہ کرنا، اس کمرے میں میرا 30 سال سے معمول ہے کہ میں روزانہ ایک قرآن تلاوت کرتا ہوں۔ 30 سال سے امام ابو بکر بن عیاش اس کمرے میں روزانہ ایک قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا امید ہے کہ اللہ تمہارے والد کی شاید اس عمل کی وجہ سے مغفرت کر دے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے صفت الصفوہ میں امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ کے حالات میں لکھا ہے یہ امت کے وہ انسان ہے کہ روزانہ ایک قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس امت میں ایسے لوگ بھی آئے کہ روزانہ کی تلاوت تو ہوتی تھی، انہوں نے دن اور رات میں 2 قرآن بھی تلاوت کیے۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، آج بھی اگر حافظ قرآن تلاوت کرنا چاہے تو 6 سے 7 گھنٹے میں پورا قرآن تلاوت کر سکتا ہے۔ جب آج کے دور میں 7 گھنٹے میں حافظ پورا قرآن پڑھ سکتا ہے، اسلاف کے تو اوقات میں برکت اللہ نے ڈالی تھی، ان کی زندگی میں اخلاص و للہیت اور تقوی تھا، تو وہ اگر 24 گھنٹے میں 2 قرآن پڑھ لیں تو یہ کوئی بعید نہیں۔ انہیں قرآن کی تلاوت میں وہ لذت آتی تھی جو آج کے مسلمان کو ٹچ موبائل میں، فیس بک اور نیٹ پہ آتی ہے، تو ان کی زندگی ہی تلاوت میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گزرتی تھی۔ تو وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے ایک قرآن دن میں اور ایک رات میں ختم کیا۔ علامہ سیمری رحمہ اللہ کی کتاب ہے اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ، اس میں انہوں نے لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رمضان المبارک کا مہینہ، عید الفطر کی رات اور آنے والا دن عید الفطر کا، اس کو ملا کر آپ ایک مہینے میں 62 قرآن کریم تلاوت کرتے تھے۔ اگر مہینہ 30 دنوں کا ہوتا تھا، روزانہ ایک قرآن دن میں، روزانہ ایک قرآن رات میں، تو 30 قرآن دن میں، 30 قرآن رات میں، اور ایک قرآن عید الفطر کی رات میں پڑھا کرتے تھے، اور عید الفطر کے دن بھی ایک قرآن پڑھتے تھے۔ تو علامہ سیمری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک مہینے میں 62 قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے صفت الصفوہ میں امام شافعی رحمہ اللہ کے حالات میں ذکر کیا کہ امام شافعی رحمہ اللہ تو رمضان المبارک میں 60 قرآن کریم تلاوت کرتے تھے، روزانہ ایک دن میں، روزانہ ایک رات میں، تو ایک مہینے میں 60 قرآن مکمل ہوتے تھے۔ تو اس امت میں جو علماء گزرے ان کا قرآن کے ساتھ ایسا والہانہ تعلق تھا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ لوگ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ متوفی 256 ہجری، حضرت کا کیا معمول تھا؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ہدی الساری فی مقدمۃ فتح الباری میں نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں سحری کے بعد تلاوت شروع کرتے تھے اور افطاری تک ایک قرآن پورا ہو جاتا تھا، اور پھر گھر والوں کو، بچوں کو جمع کر کے دعا کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ ہر ختم پر دعا قبول ہوتی ہے، تو سب جمع ہو جاتے، پھر امام بخاری دعا کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں ایک قرآن کا ثلث پڑھتے تھے، یعنی 10 سپارے ایک رات میں تہجد میں، تو 3 دن میں ایک قرآن یہ ختم ہوتا تھا۔ تراویح کی نماز میں 20 آیتیں پڑھتے تھے، پورے مہینے میں ایک قرآن تراویح میں ہوتا تھا،
تو گویا 30 قرآن پورے مہینے میں دن میں ختم ہوئے، 10 قرآن پورے مہینے میں تہجد میں ہوئے، اور 1 قرآن تراویح کی نماز میں۔ تو ایک مہینے میں امام بخاری رحمہ اللہ 41 قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اگر آج انہیں امیر المومنین فی الحدیث بنایا، اللہ نے دین کی اتنی خدمات لیں، تو یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگیوں میں اخلاص و تقوی، للہیت تھی اور اللہ کے ساتھ تعلق تھا، اور قرآن کی تلاوت کا اتنا معمول تھا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے آپ بیتی میں لکھا کہ میری دادی محترمہ تو روزانہ 40 سپارے رمضان المبارک میں تلاوت کرتی تھیں، یعنی 1 قرآن اور 10 سپارے، 1 قرآن اور 10 سپارے حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کی دادی یومیہ تلاوت کیا کرتی تھی رمضان کے مہینے میں، اور عام دنوں میں اس خاتون کا معمول 1 منزل تلاوت کرنے کا تھا۔ تو اسلاف امت کا قرآن سے بڑا والہانہ تعلق رہا ہے۔ آج ہماری بھی یہ کوشش ہو کہ یہ قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں، یہ پورے سال کے لیے ہے۔ ہم بھی دن کا آغاز کریں تو نماز کے بعد تلاوت کریں، اور جب اپنی دکان کھولیں تو تلاوت سے آغاز کریں۔ اپنے بچوں کو بھی تلاوت کا عادی بنائیں، گھر کے ماحول میں بھی تلاوت شروع کریں، گھر کے اندر بھی برکت ہوگی، رزق میں بھی برکت ہوگی، اللہ مال میں بھی برکت دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔